جنوبی امریکی ملک وینزویلا میں ایک صدی میں آنے والے ہولناک ترین زلزلے نے قیامت ڈھا دی۔ 7.5 شدت کے زلزلے سے اموات 200 سے بڑھ گئی، 1000 افراد زخمی۔ حکام کے مطابق لاگویرا کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے اموات 1 لاکھ تک ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سینکڑوں عمارتیں ملیامٹ، دارالحکومت کراکس کے ایئرپورٹ کو بھی شدید نقصان، فلائٹ آپریشن معطل۔ زلزلہ زدہ علاقوں میں وسیع پیمانے پر ریسکیو آپریشن، زلزلہ قومی سانحہ قرار۔ زلزلے کے جھٹکے کولمبیا، برازیل، جاپان اور کیلیفورنیا میں بھی محسوس کیے گئے۔ امریکہ، فرانس، چین اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کا وینزویلا سے اظہار یکجہتی اور تعاون کی پیشکش۔ صدر ٹرمپ نے کہا زلزلہ متاثرہ وینزویلا کی مدد کے لیے تیار ہیں، اپنے نئے اور عظیم دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران کی بھی ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کی پیشکش۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سانحے پر اظہار افسوس۔ آبنائے ہرمز میں ٹول کی وصولی کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایرانی مطالبہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کہا امریکی صدر کا اس حوالے سے موقف واضح ہے۔ مارکو روبیو نے کہا دہشت گردوں کی ایرانی معاونت جاری رہنے تک امن نہیں ہو سکتا، خطے کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ سفارتکاری کو ہر موقع دینا چاہتے ہیں، معاہدہ نہ ہوا تو صدر ٹرمپ کے پاس دیگر آپشنز موجود ہیں۔ ایران نے خبردار کر دیا، آبنائے ہرمز میں موجود جہازوں کو محفوظ سفر کے لیے ایرانی بحریہ سے رابطے کی ہدایت۔ پاسداران انقلاب کے مطابق خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ امریکہ کی 24 گھنٹوں میں 72 جہاز گزرنے کی تصدیق۔ عمانی وزارت خارجہ کے مطابق راہداری کی کوئی فیس نہیں ہوگی۔ بارودی سرنگوں کے باعث جہازوں کی آمد و رفت تاخیر کا شکار ہے۔ فوج نے وہ کر دکھایا جو امریکہ اسرائیل نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دشمن کا خیال تھا وہ 3 دن میں ایران کا خاتمہ کر دیں گے، یہاں کٹ پتلی حکومت لائی جائے گی۔ اب ایران کو طاقتور اور باوقار قوم تسلیم کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے دہائیوں پر محیط بد اعتمادی کی فصل کاٹ رہے ہیں۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالباف کا ایکس پر امریکہ کے لیے طنز بھرا پیغام لکھا، بحال اثاثوں سے امریکی زرعی مصنوعات خریدنے کا دعویٰ غلط ہے۔ نیٹو نے ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، اسے جواب دہ ٹھہرایا جائے، ایرانی وزارت خارجہ کا مطالبہ۔ اسماعیل بقائی نے ایکس پر پیغام دیا کہ نیٹو سیکریٹری جنرل نے غیر قانونی جنگ میں حصہ لینے کا اعتراف کیا۔ عراقچی نے فاکس نیوز کو انٹرویو کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ صدر ٹرمپ کی نیٹو سے ناراضی برقرار، کہا نیٹو نے ایران جنگ میں شدید مایوس کیا، بولے تہران ٹول یا انشورنس کی رقم نہیں لے گا۔ نیٹو چیف سے ملاقات میں صدر ٹرمپ نے اصرار کیا ایران امریکی کسانوں سے خوراک خریدے جس کی ادائیگی منجمد اثاثوں میں سے ہوگی، ایسا نہ ہوا تو مذاکرات ختم سمجھیں۔ ٹرمپ نے ترک صدر ایردوان کو دوست قرار دیا، کہا میری درخواست پر وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کی پیشرفت اور تازہ سفارتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے زور دیا کہ مسلسل مشاورت، سفارتی رابطوں کے تسلسل اور مشترکہ تعاون کو فروغ دینا خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی، نبات میں گاڑی پر ڈرون حملے میں 2 افراد شہید ہو گئے، قصبہ یاتر پر بھاری توپ خانے سے گولہ باری، کئی عمارتیں تباہ۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں فوجی مقاصد مکمل نہیں ہوئے، سیکیورٹی بفر زون بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بطور ثالث امن یقینی بنایا، اب دنیا پاکستان کو پیس میکر کے نام سے جانتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار پر گفتگو، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے دن رات کوشش کی، شہباز شریف معیشت کو درست سمت میں لائے، ملک اب ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ تیل کی عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان، برنٹ کروڈ کی قیمت $74.58 فی بیرل ہو گئی، WTI کی $71.34 پر ٹریڈنگ، مربان کروڈ $67.11 فی بیرل پر دستیاب۔ صدر آصف علی زرداری نے فائنانس بل کی منظوری دے دی، دستخط شدہ بل واپس وزارت پارلیمانی امور کو موصول، فائنانس بل 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔
آزاد کشمیر انتخابات میں شرکت کے خواہشمند 30 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے قائم مقام صدر چودھری لطیف بھی شامل۔ نواز شریف کی منظوری سے مزید 5 ٹکٹ جاری، لیگی امیدواروں کی تعداد 42 ہو گئی۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا، مرکزی رکن فیصل جمیل کشمیری نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا تحریک کا رخ تبدیل کر دیا گیا، ریاست اور اداروں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، نوجوان انتشار کو سرگودا کی ننھی منتہا پر مظالم نے جھنجھوڑ دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچی کی کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹی پائی گئی، موت شہرک کٹنے سے ہوئی، جسم پر زخموں کے نشان بھی موجود۔ ورثہ کے مطابق کریانہ اسٹور والوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ایف آئی آر میں رد و بدل کیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس دیگر 4 بااثر ملزمان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کراچی میں 3 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کیس میں پیش رفت، پولیس نے 12 مشتبہ افراد کے ڈی این اے نمونے حاصل کر لیے۔ مشتبہ افراد میں بچی کے قریبی رشتہ دار بھی شامل، حتمی رپورٹس آنے تک موت کی وجہ محفوظ رکھی گئی ہے۔ کلثوم منگل کی دوپہر لاپتہ ہو گئی تھی، جس کی بوری بند لاش گھر کے باہر سے ملی تھی۔ قلات میں مخفی ایئرپورٹ سیکیورٹی افسر قتل، ڈپٹی ڈائریکٹر محمد وسیم کو 1 ماہ قبل اغوا کیا گیا تھا۔ لاش علاقہ توپ سے ملی، مقتول افسر جو بھی ایئرپورٹ پر تعینات تھے، میت پوسٹ مارٹم کے لیے کراچی منتقل۔ اکاڑا میں خاتون سے پولیس کانسٹیبل کی مبینہ زیادتی، خاتون کے مطابق ملزم ذیشان ورغلا کر گاؤں لے گیا اور زیادتی کی، زرینہ مزدوری کر کے والدین کی کفالت کرتی ہے، مقدمہ درج۔ لوور دیو میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر خاتون سمیت 3 افراد کو قتل کر دیا۔ مرنے والوں میں باپ، بیٹا اور بھتیجے کی اہلیہ شامل۔ مقتول قیمت گل دبئی سے چھٹی پر گھر آیا تھا۔ اسلام آباد میں بارہ بائی پاس پر ٹرک الٹ گیا، 3 راہگیر جاں بحق 4 زخمی، مرنے والوں میں ماں اور 2 بیٹیاں شامل، ڈرائیور فرار۔ جھنگ سرگودھا روڈ پر ٹرک بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سے جا ٹکرایا، 2 افراد جاں بحق، ٹرک ڈرائیور فرار۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت۔ ملک بھر میں 9 محرم کے جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں۔ کراچی میں مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر۔ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، پشاور اور روہڑی کے جلوس بھی منزل کے قریب۔ جلوسوں کے راستے میں عزاداروں کے لیے سبیلوں اور لنگر کا اہتمام، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ جلوس کے راستوں میں موبائل فون سروس معطل ہے۔ محرم الحرام میں محبان اہل بیت کی عقیدت، نظر و نیاز کا خاص اہتمام۔ شیخوپورہ میں مٹی کی کٹوریوں میں کھیر کی نیاز۔ ہیڈ مرالہ میں شہدائے کربلا کی یاد میں 200 من دودھ کی سب سے بڑی سبیل اور 25 من کھیر کا اہتمام۔ صادق آباد میں حضرت علی اصغر کی یاد سے منسوب جھولے خصوصی اہمیت کے حامل۔ میاں والی میں دریائے سندھ پر محرم کا منفرد 100 سالہ قدیم کشتی جلوس۔ ہزاروں عزادار کشتیوں کے ذریعے دریا پار اترے۔ سینہ کوبی اور نوحہ خوانی بھی جاری رہی۔ عزاداروں کے لیے جگہ جگہ نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا۔ دنیا بھر میں امام علی مقام کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ عراق کے شہر کربلا میں لاکھوں افراد کا اجتماع، سینہ کوبی کرتے رہے۔ ایران میں مجالس سے عزا بپا کی جا رہی ہیں۔ برطانیہ اور یورپی ممالک میں بھی عزاداری اور ماتمی جلوس۔ اٹلی میں پاکستانی نوجوان کی بہادری کے چرچے۔ گجرات کے نوید اسلم نے جان پر کھیل کر بچوں کو بچایا۔ فیملی پارک میں منشیات کے عادی نائجیرین باشندے نے بچوں پر حملہ کیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے نوید کے دل کا آپریشن ہوا تھا، مگر انہوں نے حملہ آور کو دبوچ لیا۔ اطالوی حکومت نوید کو اعزاز سے نوازے گی۔ یورپ میں ریکارڈ توڑ گرمی سے لاکھوں افراد بلبلا اٹھے۔ مختلف ممالک میں گرمی سے اموات کی تعداد 50 ہو گئی۔ اسپین میں 2 افراد ہیٹ سٹروک سے جان کی بازی ہار گئے۔ فرانس میں پارہ 44 ڈگری پار کر گیا۔ برطانیہ اور اٹلی میں ریڈ الرٹ جاری، تعلیمی ادارے بدستور بند۔ فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مارکے۔ سوئٹزرلینڈ نے کینیڈا کو 2-1 سے، بوسنیا نے قطر کو 3-1 سے، مراکش نے ہیتی کو 4-2 سے اور برازیل نے اسکاٹ لینڈ کو 3-0 سے شکست دی۔ جنوبی افریقہ نے جنوبی کوریا کو 1-0 جبکہ میکسیکو نے جمہوریہ چیک کو 3-0 سے زیر کیا۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج بھی 6 میچز کھیلے جائیں گے۔
क्यूराकाओ, आइवरी कोस्ट, एक्वाडोर और जर्मनी रात 1 बजे मध्य मुकाबला आएंगे। ट्यूनिस, नीदरलैंड्स, जापान और स्वीडन सुबह 4 बजे मैदान में उतरेंगे। तुर्की, अमेरिका, पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले 7 बजे होंगे। कैनेडियन खिलाड़ी की टांग तोड़ने की सजा, कतरी खिलाड़ी आसिम मदेबो 5 मैचेस के लिए मुअत्तल। आसिम मदेबो ने कनाडा और कतर के दरमियान मैच में कैनेडियन मिडफील्डर इस्माइल कोने को गलत अंदाज से रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इस्माइल की टांग फ्रैक्चर हो गई थी। फीफा तर्जुमान के मुताबिक आसिम को सजा के खिलाफ अपील का हक हासिल है। खवातीन को ड्राइविंग सिखाने के लिए खातून इंस्ट्रक्टर। पेशावर की लुबना 20 साल से खवातीन को न सिर्फ ड्राइविंग सिखा रही हैं बल्कि गाड़ी की देखभाल और ट्रैफिक इशारों के हवाले से भी आगाही देती हैं। एलॉन मस्क से एजाज इतनी जल्दी कैसे छिन गया? सिर्फ 2 हफ्ते पहले दुनिया एलॉन मस्क को पहला ट्रिलियनियर करार दे रही थी और आज वो इस एजाज से महरूम हो चुके हैं। चंद दिनों में हसीसी कीमतों में कमी ने मस्क की दौलत 360 अरब डॉलर से जायद कम कर दी। ताहम मस्क अब भी दुनिया के अमीर तरीन शख्सियत हैं। और यूरोपीय यूनियन के इजलास में दिलचस्प सूरत हाल। स्वीडन की वजीर माहौलियात 3 माह के बेटे को लेकर पहुंच गईं। बच्चे को बहलाने के साथ खिताब भी जारी रखा।